تاجدار حرم اے شہنشاہ دی ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہر دم کروڑو درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نبوت ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک پوشیدہ طور پر دین کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہوا۔ اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر مکہ کے تمام خاندان والوں کو آواز دی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو عن قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ سب ایک زبان ہو کر بولے، کیوں نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر سبھی لوگ سخت ناراض ہوئے۔ ان میں سے آپ کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی کلام سے پیش آیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی تباہی کے بارے میں سورہ لہب نازل فرمائی۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کارخانہ عالم میں مختلف قسم کی قیمتی چیزیں پیدا فرمائی ہے۔ ان چیزوں میں ایک قیمتی چیز ریڈیم بھی ہے۔ یہ ایک چمکتی ہوئی چیز ہے جو سونے سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس کا وجود پوری دنیا میں چند سیر سے زیادہ نہیں۔ اس قیمتی زرہ کے اندر بغیر بجلی یا تیل کے اس قدر چمک کی ہستی نے پیدا فرمائی ہے، اس قدر چمک پیدا فرمائی ہے کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت کا کرشمہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر استنجا کی جگہ دھوتے، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا اسی طرح وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ بھر کر بعد دیگر سر پر پانی ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے اور سب سے آخر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 718۔
روایت حضرت امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی یا ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔ دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو تیز مزاج نہ ہو بلکہ نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا اور نرم خو ہو۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 2488، روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی شب میرا گزر چند ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کے مانند بڑے بڑے تھے، جس میں سانپ تھے جو پیٹ سے باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا تو یہ کون ہے؟ تو کہا گیا یہ سود کھانے والے، بیاج کھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ۔ کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 2273، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو دنیائی مقصد کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ کتاب معاجم میں اوسط طبرانی حدیث نمبر 478، روایت حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جہنم قیامت کے جھٹلانے والوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے، جیسا کہ مصیبت میں لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ قرآن پاک سورہ فرقان آیت نمبر 12 اور 13۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بے ہوش شخص کے کان میں کچھ پڑھ کر دم کیا جس سے وہ ہوش میں آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے قل بالفلق اور قل بالناس پڑھا اور آخر سورہ مومن کی آیت پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ کتاب ابن سنی حدیث نمبر 631۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی لا علمی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ قرآن پاک سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسلام علی سید الابرار۔